عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا دوسری سند، اور مجھے یونس نے خبر دی، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج کا واقعہ ہے۔ تو ان کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں کو خطاب کرنے والے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، موسم حج میں معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے سب طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور شور و غل بہت ہوتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ارادہ موقوف کر دیں اور مدینہ پہنچ کر خطاب فرمائیں، کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا گھر ہے اور وہاں سمجھدار، معزز اور صاحب عقل لوگ رہتے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلی فرصت میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے ضرور کھڑا ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3928۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے کہ ان کی والدہ ام علا رضی اللہ عنہا ایک انصاری خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون ان کے گھرانے کے حصے میں آئے تھے۔ ام علا رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی پوری طرح تیمارداری کی لیکن وہ نہ بچ سکے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں لپیٹ دیا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صائب، عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے تو اس سلسلے میں کچھ خبر نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، لیکن اور کسے نوازے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تو واقعی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک یقینی امر موت ان کو آ چکی ہے۔ خدا کی قسم کہ میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں تو خود اپنے متعلق نہیں جان سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام علا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، پھر خدا کی قسم اس کے بعد میں اب کسی کے بارے میں اس کی پاکی نہیں کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے پر مجھے بڑا رنج ہوا، پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3929۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعاث کی لڑائی کو انصار کے قبائل اوس و خزرج کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے ہی برپا کرا دیا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو انصار میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور ان کے سردار قتل ہو چکے تھے۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ انصار اسلام قبول کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3930۔ محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ دو لڑکیاں یوم بعاث کے بارے میں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو انصار کے شعراء نے اپنے فخر میں کہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شیطانی گانے باجے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ 2 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا، لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج کا یہ دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3931۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا دوسری سند، اور ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے والد عبد الوارث سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو طیاح یزید بن حمید سوائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے بلند جانب قباء کے ایک محلے میں آپ نے سب سے پہلے قیام کیا، جسے بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 رات قیام کیا، پھر آپ نے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے بیان کیا کہ انصار بنی نجار آپ کی خدمت میں تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔
راوی نے بیان کیا گویا اس وقت بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہیں، اور بنی نجار کے انصار آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے مسلح پیدل چلے جا رہے ہیں۔ آخر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب اتر گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابھی تک جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہیں آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ جہاں رات کو باندھے جاتے وہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ آپ نے اس کے لیے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے اس باغ کی قیمت طے کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لے سکتے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس باغ میں وہ چیزیں تھیں جو میں تم سے بیان کروں گا۔ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ اس میں کھنڈر تھا اور کھجوروں کے چند درخت بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، جہاں کھنڈر تھا اسے برابر کیا گیا اور کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ کھجور کے تنے مسجد کے قبلے کی طرف ایک قطار میں بطور دیوار رکھ دیے گئے اور دروازے میں چوکھٹ کی جگہ پتھر رکھ دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ جب پتھر ڈھو رہے تھے تو شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خود پتھر ڈھوتے اور شعر پڑھتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ شعر پڑھتے کہ اے اللہ، آخرت ہی کی خیر ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3932۔ ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حمید ظاہری نے بیان کیا، انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے سنا، وہ نمرکندی کے بھانجے صائب بن یزید سے دریافت کر رہے تھے کہ تم نے مکے میں مہاجر کے ٹھہرنے کے مسئلے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا، میں نے حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر کو حج میں طواف وداع کے بعد 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3933۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابو حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تاریخ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے سال سے، بلکہ اس کا شمار مدینہ کی ہجرت کے سال سے ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3934۔ یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پہلے نماز صرف 2 رکعت فرض ہوئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ فرض رکعات 4 رکعات ہو گئیں، البتہ سفر کی حالت میں نماز اپنی حالت میں باقی رکھی گئی۔ اس روایت کی مطابقت عبدالرزاق نے معمر سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3935۔ یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عامر بن سعد بن مالک نے اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 10 ہجری کے موقع پر میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس مرض میں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرض کی شدت آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی وارث ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کا کر دوں؟ فرمایا کہ سعد، بس 1/3 کا کر دو، یہ بھی بہت ہے۔ اگر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے، کہ تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب دے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکے میں رہ جاؤں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے، اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی تو تمہارا مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم ابھی بہت دنوں تک زندہ رہو گے، تم سے بہت سے لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا۔
اور بہتوں کو غیر مسلموں کو نقصان ہوگا۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر کہ وہ ہجرت کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ البتہ سعد بن خولہ نقصان میں پڑ گئے، اور احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے اس حدیث کو ابراہیم بن سعد سے روایت کیا۔ اس میں اپنی اولاد ذریت کو چھوڑو کے بجائے تم اپنے وارثوں کو چھوڑو، یہ الفاظ مروی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3936۔